السلام علیکم۔ ایسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور آپ کی پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری کا دن۔ جی ہاں، آج ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے لندن کی ڈائری، جو اخبار مشرق میں لگاتار 10 سال سے مسلسل چھپ رہا ہے۔ کلکتہ، اتوار 15 مئی 2022 عیسوی۔ آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے رام اور ہنومان کے نام پر دنگا۔ تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم نگار ہیں فہیم اختر، لندن کی ڈائری۔ ہفتہ 16 اپریل کی شام دہلی میں ایک بار پھر فرقہ وارانہ تشدد دیکھنے میں آیا، جو 2020 کے فسادات کی یاد دلاتا ہے، جس نے دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ فرقہ وارانہ فساد مغربی دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں ہنومان جینتی کے جلوس کے دوران ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تصادم میں ہوا۔ پولیس کے مطابق شام 6 بجے کے قریب ہونے والے تشدد میں پتھراؤ کیا گیا اور کچھ گاڑیوں کو نذر آتش بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو وائرل ہونے لگے، جسے دیکھ کر ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ دارالحکومت دلی یا ہندوستان میں فرقہ وارانہ فساد ہوئے ہوں۔ وزارت داخلہ کی طرف سے فراہم کردہ امداد و شمار کے مطابق 2016 سے 2020 تک کے 5 سالوں میں ملک میں فرقہ وارانہ یا مذہبی فسادات کے 3399 واقعات ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2016 میں مذہبی تشدد کے 869 واقعات ہوئے تھے، تاہم یہ تعداد اگلے سال کم ہو کر 723 ہو گئی۔ 2018 میں فرقہ وارانہ فسادات کے 312 اور 2019 میں ایسے 438 واقعات ہوئے ہیں، اور 2020 میں 857 مذہبی فسادات ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی حیران کن ہے کہ ان فسادات میں زیادہ تر جانی اور مالی نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے، جو کہ ایک نہایت ہی شرمناک بات ہے۔ جہانگیر پوری نسبتاً غریب محلے ہیں، جس میں بنگالی بولنے والے مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے۔ جہاں فساد ہوا، عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افراد بشمول دائیں بازو کی ہندو تنظیموں کے بہت سے اراکین، جو ہندو دیوتا ہنومان کی یوم پیدائش منانے کے مارچ کرنے کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ ویڈیو میں شرکاء کو رقص کرتے اور مذہبی نعرے لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جن میں بہت سے لوگ تلواریں اور ترشول اٹھائے ہوئے ہیں۔ جلوس جب ایک مسجد سے گزرا تو مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیونکہ ہنومان جلوس کے شرکاء نے مسجد میں اپنے جھنڈے پھینکنا شروع کر دیے
اور ساتھی اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے، جس نے تشدد کو ہوا دی اور دونوں طرف سے پتھراؤ ہونے لگے۔ ایک بات تو میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر رام اور ہنومان کے بھکت مسجد کے سامنے ہی کیوں آپے سے باہر ہو جاتے اور تلوار لے کر ناچنا اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہندوستانی حکومت اس بات کو سمجھ لے تو مجھے لگتا ہے کہ پولیس سب سے پہلے گرفتار ان لوگوں کو کرے گی جو فسادات برپا کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان فسادیوں کو، جن میں دونوں طرف کے لوگ ملوث ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس سب سے پہلے مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر انہیں گرفتار کرتی ہے، جس سے اصل مجرم کی خوب حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شاید اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حکمراں جماعت کے حامی ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ ابھی فساد میں ملوث لوگوں کی دھر پکڑ ہو ہی رہی تھی کہ اس واقعے پر سیاست بھی شروع ہو گئی۔ دہلی بی جے پی کی جانب سے جہانگیر پوری تشدد کے ملزم محمد انصار اور عام آدمی پارٹی کے درمیان رابط کا دعویٰ کرنے کے ایک دن بعد دلی میں حکمراں جماعت کے ایم ایل اے آتشی نے منگل کو ٹویٹر پر تصویریں شیئر کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ملزم کو زعفرانی پارٹی یعنی بی جے پی کے رہنماؤں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ آتشی نے یہ بھی لکھا کہ جہانگیر پوری فسادات کا مرکزی ملزم انصار ایک بی جے پی لیڈر ہے۔ گویا ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سیاسی مفاد کی خاطر کی جا رہی، جس کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کچھ برسوں سے ہندوستان کی پرامن فضا میں کشیدگی کا احساس ہو رہا ہے۔ خاص کر بابری مسجد کو جس طرح شہید کیا گیا اور ہندو کارسیوکوں کے جارحانہ رویے سے ہندوستان کے زیادہ تر ریاستوں میں اب تک کشیدگی پائی جا رہی۔ ہندو دھرم کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ رام مندر وہیں بنائیں گے جہاں بابری مسجد تھی۔ رام مندر کی تعمیر کرنے کی آڑ میں بی جے پی ہندوؤں کے جذبات کو بھڑکا کر زیادہ تر ریاستوں میں اپنی حکومت بنا چکی ہے۔ 2014 کے عام چناؤ میں بی جے پی کو بھاری کثرت سے کامیابی ملی تھی اور پورے ملک میں ہندو راج بنانے کی مہم تیز کر دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی بی جے پی اپنی حکومت کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے آئے دن کبھی رام تو کبھی ہنومان کی سیاست کر کے ہندوؤں کے مذہبی جذبات سے کھیل کر ریاستی الیکشن میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں گامزن ہے۔ تاہم ہندو راج بنانے کا خواب بی جے پی کے سیاستدان برسوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں اس سلسلے میں کافی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہندوستان
مختلف مذاہب، ثقافت، زبان اور ماحول کا ملک ہے۔ رام کے اس دیش کو رحیم، بدھ، جین، گرو نانک اور کئی ایسے سادھو سنت، پیر اور پیغمبروں نے اپنایا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگ برسوں سے آپس میں بھائی چارگی اور امن و سکون سے ہی جی رہے، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے RSS، VHP اور بجرنگ دل کے لیڈروں نے ہر سال رام نومی کے تہوار کے موقع پر اپنے ناپاک ارادے اور سماج دشمن کی حوصلہ افزائی کر کے ایک خاص فرقے کو نشانہ بنا رہے۔ تاہم حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر سال یہ لوگ اپنے ناپاک ارادوں میں جلسہ و جلوس کے ذریعے ہنگامہ کرتے ہیں اور کسی معصوم کی جان لے کر اس کا جشن مناتے ہیں۔ آئے دن ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے وہ لوگ جن کے سر پر مذہبی جنون سوار ہے، ایک خاص فرقے کو کوس رہے ہیں، خاص کر جب ان کا گزر کسی مسجد کے پاس سے ہوتا ہے۔ تاہم مسلمان اپنے پیارے وطن کی پاک دھرتی پر رام کے نام کو بدنام ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی بے بسی پر افسوس کر رہے۔ رام اور ہنومان کا نام لینے والے ظالم لوگ نہ جانے کس کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھگوان کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ان ظالموں کو آخر مسلمانوں سے کیا دشمنی۔ ہر بار مسلمان پر الزام لگا کر اور انہیں گرفتار کر کے دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھاڑے کے مذہبی سرفرے گنڈوں پر بنا کسی وجہ کے حملہ کیا گیا اور لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی جاتی ہے، اور مسلمان اپنا سر جھکا کر ان کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ اب تو مسلمان شری رام اور ہنومان جینتی کے آتے ہی اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس بار کہاں کہاں فساد ہوں گے۔ وہ مسلمان جو سیاسی پارٹیوں سے منسلک ہیں، وہ شاید اس موقع کا فائدہ اٹھا کر امن کے پیغامات کو لوگوں میں پھیلانے لگے، جس سے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ مسلمان ان تمام باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف دعا مانگنے لگا۔ لیکن شاید مسلمان وقتی طور پر اس صدمے کو برداشت کر لے، لیکن اگر دائیں بازو ہندو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں تو شاید مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک سکتا ہے اور حالات سنگین ہو سکتے ہیں۔ تاہم اب تک پورے ملک میں مسلمانوں نے صبر کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے، جس کی ہم سراہنا کرتے ہیں، اور یہ ایک قابل ستائش بات ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہر سال رام نومی کے موقع پر کیوں بجرنگ دل ایسا تماشا کرتی ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف جلوس میں شامل لوگ اشتعال انگیزی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس موقع پر پولیس اور حکام ہمیشہ ناکارہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر سال اس خوشی کے موقع پر کہیں نہ کہیں فساد برپا ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ سیاسی پارٹیوں کے علاوہ ان بدنام لیڈروں کو ہوتا ہے جو ملک میں امن و امان کے دشمن ہوتے۔ برطانیہ میں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ایسی خبروں سے مایوسی اور بے چینی پائی جا رہی۔ بہت سارے ہندوستانی ٹیلی ویژن کی خبروں کو دیکھ کر لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آخر یہ کون سا ہندوستان بنایا جا رہا ہے جہاں رام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، تو وہیں صبغت اللہ کی موت پر بھی افسوس ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ایسے کئی پوسٹ دکھائے جا رہے ہیں جس میں VHP، بجرنگ دل اور RSS کے رضاکاروں کو یہ کہتے ہوئے پایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتے۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی اتنا بے بس اور مجبور نہیں پایا تھا جتنا ہندوستان کے ان واقعات سے پا رہا ہوں۔ شاید اب اگر میں برطانیہ کی محفلوں میں جاؤں تو میرا سر جھکا رہے گا، کیونکہ میرے ہندوستان میں رام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے سماج دشمن عناصر کو فوراً گرفتار کیا جائے جو مذہب کی آڑ میں لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر رہے اور رام اور ہنومان کے پوتر نام کو بدنام کر رہے، جس سے ہندوستان کے خوبصورت ماتھے پر ایک کالک لگ رہا۔ میں حکومت سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام جلسہ اور جلوسوں پر پابندی لگا دی جائے جس میں لوگ ہتھیار لے کر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم علاقوں میں پولیس کو پہلے سے تعینات کیا جائے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم جی ہاں لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مضمون بھی آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو یاد دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔